بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیزان گرامی، محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے جو دلیلیں اور دلائل ہیں، جن دلائل کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں یقین حاصل کر لیتا ہے اور اپنے رب کے وجود کے بارے میں شناخت اور معرفت حاصل کرتا ہے اور ایمان رکھتا ہے اپنے پروردگار کے وجود کے سلسلے میں، ان دلائل کا تذکرہ ہوا، ان دلائل کو بیان کیا گیا اور 4 دلائل آپ معزز سامعین کی خدمت میں پیش ہوئے، جس میں پہلی دلیل فطرت بیان کی گئی، دوسری دلیل جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی وہ برہان نظم اور دلیل نظم تھی، تیسری دلیل جو فلاسفہ نے اور مسلمان فلسفیوں نے پیش کی ہے فلسفی میں، اور اس کو برہان امکان کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ برہان امکان، جس میں کون کون سی امکانات وجود کے بارے میں ہیں اور وجود کو کلیسیفائی کیا گیا، اور ساتھ ساتھ وہ اصطلاحات جو بیان ہوئی ہیں اس دلیل میں، مقدمتاً تسلسل، دور، اور پھر اسی طرح یہ ٹرم جو ہے واجب الوجود لذاتہ ہی، اور اسی طرح ممکن الوجود، یہ بیان ہوئی اور کلیسیفائی کر کے عقلی دلیل کے ذریعے کہ تسلسل چونکہ باطل ہے، دور باطل ہے، تو پھر تیسری ہی ایک صورت فقط عقل کی نگاہ میں باقی رہ جاتی ہے، اور وہ ہے واجب الوجود بذاتہ لذاتہ کا وجود، اور چوتھا کوئی امکان رہتا ہی نہیں ہے عقل کی نگاہ میں عقلی طور پر۔ لہٰذا جب 2 امکان دائرے سے خارج ہو گئے اور وہ نہیں ہو سکتے، تسلسل بھی نہیں ہو سکتا، دور بھی نہیں ہو سکتا، دونوں چیزیں باطل ہیں، صحیح نہیں ہیں، ممکن نہیں ہے ہونا، بس ایک ہی چیز، تیسری پاسبلٹی جو ہے وہ یہی ہے کہ امکان جو ہے وہ یہی ہے کہ واجب الوجود بذاتہ لذاتہ کا وجود ہے جس نے تمام کائنات کو خلق کیا، یہ یقین انسان کو حاصل ہو جاتا ہے، لہٰذا اسے برہان امکان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور چوتھی دلیل جو علماء کلام اور متکلمین اور عقائد کے اسکالرز پیش کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کتابوں میں، وہ برہان حدوث ہے، وہ بھی اختصار کے ساتھ اپنے معزز سامعین کی خدمت میں بیان ہوا۔ اب وجود باری تعالیٰ کے دلائل کو پیش کرنے کے بعد ہم صفات باری تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کا وجود، اس پر جب انسان کو یقین حاصل ہوتا ہے تو اس اللہ تعالیٰ کی شناخت حاصل کرنا، معرفت حاصل کرنا، اور اس کی صفات کو سمجھنا اور صفات خداوندی کے بارے میں انسان کا ادراک اور انسان کی شناخت، یہ اگلی بحث ہے وجود باری تعالیٰ کے دلائل بیان کرنے کے بعد۔ اور اسم اور صفت 2 لفظ ہیں عزیزان گرامی، جب ہم
اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو ایک نقطہ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ بعض علماء نے، علم کلام کے عالم جو ہیں علماء کلام، انہوں نے، عقائد کے اسکالرز نے پہلے وجود باری تعالیٰ کے بعد توحید کی بحث پہلے کی ہے اور وحدانیت خداوند متعال کو پیش کیا ہے اور وحدانیت الہی اور توحید کے دلائل بیان کیے ہیں۔ یہ وحدانیت جو سب سے بڑی صفت ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس توحید کو، اس اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کو، اور یکتا و تنہا اور اس جیسا کوئی نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، اور توحید بھی توحید ذاتی ہے، یعنی ذات کے پہلو کے لحاظ سے ہم وحدانیت اور توحید کو سمجھتے اور معرفت اور شناخت حاصل کرتے ہیں۔ دوسرا پہلو جو ہے وہ توحید در صفات اور صفات باری تعالیٰ میں توحید اور وحدانیت، لہٰذا اس اینگل سے اور اس ڈائمنشن سے گفتگو ہوتی ہے اور ڈسکشن کیا گیا ہے کتابوں میں، اور دلائل لا کر بیان کیا گیا ہے اس توحید کے اس پہلو کو، توحید در صفات۔ اور تیسری چیز توحید در افعال، تو پس افعال میں بھی توحید اور وحدانیت کا عقیدہ، اسی طرح صفات میں بھی توحید اور وحدانیت پروردگار کے بارے میں نظریہ اور عقیدہ، اور ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے جب ہم بات کریں، لہٰذا ذات کے پہلو اور اس ڈائمنشن سے گفتگو ہو تو توحید ذاتی اور وحدانیت در ذات خداوند متعال، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ اور دوسرا نقطہ یہ کہ عزیزان گرامی ذہن میں رکھیے کہ جب صفات پروردگار کی ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ دو لفظ ہیں، اسم اور صفت۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نام ہیں، اسم ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صفات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس پروردگار عالم کے بارے میں جب اسماء اور صفات کو ایک ہی طریقے سے جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کے جو اچھے اچھے نام ہیں، جیسے خالق ہونا، خالق، پس یہ خلق کرنے کی صفت بھی ہے اور اللہ کے ناموں میں سے نام بھی ہے اللہ کا، اس صفت کو دیکھتے ہوئے۔ رازق، رزق دینے والا، رزاق، بہت زیادہ روزی عطا کرنے والا، یہ رزاق اور رازق یہ اسماء الہی میں سے اسم بھی ہے، نام بھی ہے، ناموں میں سے، پروردگار عالم کے ناموں میں سے۔ اور دوسری چیز یہ کہ صفات میں سے صفت بھی حساب ہوتی ہے، رزق دینے کی صفت۔ اسی طریقے سے رحمان اور رحیم، رحم والا پروردگار، رحمت والا پروردگار، رحم کے ساتھ پیش آنے والا، تو یہ رحم کے ساتھ پیش آنے والا، رحمت والا ہونا، یہ صفت بھی ہے، رحمان و رحیم ہونا، اور یہ خدا کے ناموں میں سے نام بھی ہوتے ہیں۔ پس یہ اسماء باری تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جب ہم کہتے ہیں تو وہ نام یعنی صفات، اور جب صفات اللہ کی ہم بیان کرتے ہیں، رحمان ہونا، رحیم ہونا، رازق ہونا، غافر الذنب ہونا، گناہوں کو معاف کرنے والا، قابل التوب، توبہ کا قبول کرنے والا ہونا، غفور ہونا، رحیم ہونا، پس یہ تمام صفات بھی ہیں اور یہ اللہ کے نام بھی ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں، اللہ کے بارے میں، اور معصومین علیہم السلام کے کلام میں، ان کی دعاؤں میں بھی اسی طریقے سے ہے کہ روایات جب ہم دیکھتے ہیں، دعائیں معصومین علیہم السلام کی پڑھتے ہیں تو وہاں یہی ہے کہ اسماء اور صفات یوں ایک ساتھ اکٹھے بیان ہوتے ہیں، اور الگ الگ کوئی فہرست اسماء اور صفات کی علیحدہ کر کے پیش نہیں ہوتی ہے، علیحدہ کر کے اس کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے۔ سارے اچھے اچھے نام اللہ کے ہیں اور وہ اس کی صفت کے اعتبار سے ہیں۔ بس اسماء و صفات کو ایک ساتھ ہی اکٹھے جو ہے وہ اسماء بھی ہیں اور وہ صفات بھی ہیں، تو لہٰذا اسماء و صفات کا تذکرہ ساتھ ہی ساتھ جدا نہیں کیا جاتا، اس کو الگ الگ کر کے بیان نہیں کیا جاتا۔ یہ دوسرا نقطہ۔ اور تیسرا نقطہ جو ہے وہ صفات پروردگار عالم
کی گفتگو شروع کرنے سے اور اس بحث میں قدم رکھنے سے پہلے، اس بحث کا آغاز کرنے سے پہلے، تیسرا نقطہ جو معزز سامعین کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے مقدمتاً تمہیداً، وہ یہ کہ دیکھیے صفات میں بھی کچھ صفات ایسی ہیں پروردگار عالم کی کہ جن کو صفات ذاتی شمار کیا گیا ہے، جیسے حی ہونا، بس حیٌ زندہ ہے، موجود حیٌ، یہ صفات ذاتی پروردگار ہے۔ اسی طریقے سے قادر ہونا، قدرت والا پروردگار ہونا، علی الاطلاق قادر اور قدیر ہے وہ ذات، یہ قدرت یہ صفات ذاتی میں سے ہے۔ لہٰذا بعض صفات ایسی ہیں جو صفات ذاتی کہلاتی ہیں اور صفات ذات کہلاتی ہیں، اور صفات میں بہت ساری صفات ایسی ہیں جو صفات فعلی کہلاتی ہیں، یعنی افعال ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اور ان افعال کے زاویے سے جب ہم نگاہ کرتے ہیں اور اس فعل کی نسبت دیکھتے ہیں، خلق کرنے کا فعل، پیدا کرنے کا فعل اپنی مخلوقات کو، اس فعل کی نسبت سے ہم کہتے ہیں اللہ کا نام ایک ہے خالق، اور صفت ہے پروردگار عالم کی خلق کرنا۔ پس یہ خالقیت اور خلق کرنے اور پیدا کرنے کا فعل، پس یہ خالق یہ کیسی صفت ہے؟ یہ صفت فعلی ہے۔ پس ایک کام، ایک فعل جو اللہ تعالیٰ انجام دیتا ہے، اس کی حیثیت سے، اس کے اعتبار سے، اس لحاظ سے جب ہم اس زاویے سے نگاہ کر کے دیکھتے ہیں اور غور کرتے ہیں تو اس اعتبار سے یہ صفت فعلی ہے۔ اسی طریقے سے رازق ہونا، یہ رازق جو اسم ہے اور جو صفت ہے پروردگار کی، یہ صفت فعلی ہے۔ لہٰذا یہ رزق دینے کا اور روزی عطا کرنے کا فعل اللہ تعالیٰ انجام دیتا ہے، لہٰذا اس فعل کا اعتبار سے اور اس زاویے سے اس چیز پر نگاہ متمرکز کرتے ہوئے، مرکوز کرتے ہوئے، ہم اس فعل کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ رازق ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات رزاق ہے، لہٰذا یہ صفت فعلی ہے، اس فعل کے اعتبار سے اللہ کا رازق اور رزاق ہونا۔ بس یہ صفت وہ اس فعل کو جو اللہ انجام دیتا ہے اس اعتبار سے ہے۔ یہ تیسرا نقطہ، لہٰذا انشاءاللہ سلسلے گفتگو جب آگے بڑھائیں گے اور ڈسکشن صفات باری تعالیٰ میں ہوگا، وہاں مزید کچھ باتیں اور کچھ جزئیات گفتگو کی جو ہے وہ معزز سامعین کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ کچھ دیگر باتیں، کچھ دیگر زاویوں سے کچھ چیزیں ہیں، وہ جب گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا انشاءاللہ سامعین کرام کی خدمت میں ان کو بیان کیا جائے گا۔ اور ایک چوتھا نقطہ وہ یہ ہے کہ ہم جب بحث کو آگے بڑھاتے ہیں تو بعض علماء کلام کی جو ترتیب ہے بحث کی، ڈسکشن میں جو ترتیب کے لحاظ سے گفتگو کی ہے، وہ وجود باری تعالیٰ کے دلائل پیش کرنے کے بعد وحدانیت اور توحید باری تعالیٰ کی گفتگو کی ہے، جیسا ابھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ لیکن بعض علماء کلام کا انداز اور طریقہ یہ ہے کہ وہ صفات، پہلے صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ جو ہیں، دیگر صفات خدا، ان کی بحث اور ان کا ڈسکشن پہلے پیش کرتے ہیں، اس میں گفتگو کرتے ہیں، اور دلائل کے ساتھ صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ پر بحث و گفتگو انجام دی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو سب سے بڑی صفت اور وحدانیت پروردگار اور توحید باری تعالیٰ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وحدہ لا شریک ہونا، وہ یکتا و تنہا پروردگار ہے، کوئی اور معبود نہیں ہے سوائے اس کے، وہ لا شریک ہے، کوئی شے جو ہے، کوئی ذات، کوئی موجود جو ہے اس کا شریک نہیں ہے، اس کے فعل میں اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ وحدہ ہے، یکتا پروردگار ہے۔ لہٰذا اس جیسا کوئی اور وجود نہیں، اس جیسی اس کی مثل، اس کی مانند کوئی چیز نہیں ہے، جیسے کہ قرآن میں خود بھی اللہ تعالیٰ نے وصف کو اپنے بیان کرتے ہوئے یہ پیش کیا ہے کہ لیس کمثلہ شیء،
کوئی چیز اس کی مثل اور اس کی مانند نہیں ہے کہ جس سے تشبیہ دی جائے اور جس سے شباہت دے کے کہا جائے کہ معاذ اللہ اللہ کی ذات اس موجود جیسی ہے، اس جیسی ہے، اس شے کی طرح ہے، اس کی مثل ہے۔ نہیں، کوئی بھی چیز اللہ کی مثل اور اللہ کی مانند نہیں ہے۔ وہ بالا و برتر ذات پروردگار عالم کی جو پاک و پاکیزہ ذات اور تمام عیوب اور نقائص سے منزہ ہے۔ لہذا صفات سلبیہ نقائص اور عیوب ہیں جو اللہ کی ذات میں نہیں پائے جا سکتے۔ وہ واجب الوجود بذاتہ ہی لذاتہ ہی کی ذات ہے، اور وہ ذات جو واجب الوجود ہو، وہ موجود جو واجب الوجود ہو، وہ کمال ہی کمال ہوتا ہے۔ کوئی بھی نقص، کسی بھی قسم کا نقص اور عیب اور خامی اس ذات میں نہیں پائی جا سکتی۔ لہذا صفات سلبیہ وہ صفات جو اللہ کی ذات میں نہیں ہیں، اور صفات ثبوتیہ وہ صفات کمالیہ اور جمالیہ ہیں کہ جو کمال اللہ تعالیٰ کی ذات میں موجود ہیں۔ لہٰذا پہلے وہ اسکالر صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کو بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کو، اور پھر اس اعتبار سے کہ وحدہ لا شریک ہونا، یکتا ہونا، اور کسی کی مثل اور مانند نہ ہونا، کوئی شے اس کی مانند نہیں ہے، تنہا وہ پروردگار ہے، وحدہ ہے، یکتا ہے، لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لہٰذا توحید اور وحدانیت کو بعد میں بیان کرتے ہیں۔ تو ہم جو ہے وہ پہلے یہی صفات پروردگار کی گفتگو کو شروع کریں گے، جس میں صفات باری تعالیٰ پر جب بحث اور ڈسکشن ہوگا تو صفات ثبوتیہ اور کمالیہ، وہ کمالات اور وہ صفات جو اللہ کی ذات میں ہیں، اور وہ صفات سلبیہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہیں ہے۔ البتہ یہ جب ہم کہتے ہیں کہ صفات ثبوتیہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہیں، یعنی ہم سمجھتے ہیں، ہم ان صفات کی معرفت حاصل کرتے ہیں خداوند متعال میں، یہ صفات اور شناخت حاصل کرتے ہیں ان صفات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی یہ صفات جو ہیں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ انشاءاللہ آگے گفتگو ہوگی کہ یہ صفات جو ہیں زائد بر ذات نہیں ہے، عین ذات ہیں۔ یہ صفات کمالیہ، یہ صفات عین ذات ہے۔ ایسا نہیں کہ ذات الگ ہے اور صفات ذات کے اوپر زائد چیز ہے، علیحدہ سے الگ سے چیز ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو جب ہم صفات کی بات کرتے ہیں، یعنی وہ ذات باری تعالیٰ، کہ ہم ذات کی جب شناخت حاصل کرتے ہیں، یعنی اس ذات کی، یعنی وہ ذات جو یہ صفات کے ساتھ ذات ہے، پس صفات عین ذات ہیں۔ ایسا نہیں کہ ذات جدا اور الگ ہو اللہ رب العزت کی، اور صفات جو ہیں وہ علیحدہ ہوں، جیسے دیگر موجودات میں اور دیگر مخلوقات میں ما سوی اللہ کے سوا تمام موجودات میں موصوف ذات کے لحاظ سے اور ہوتا ہے، اور صفت ایک علیحدہ حقیقت ہے، مستقل ایک چیز ہوتی ہے جو اس کی ذات میں اضافہ ہوتی ہے، زائد ہوتی ہے۔ جب وہ ذات اس صفت سے متصف ہوتی ہے، پھر وہ صفت سمجھی جاتی ہے کہ اس صفت کو اختیار کیا ہے ذات نے، صفت کو اپنایا ہے، پس صفت اور ہے، ذات اور ہے۔ یہ چیز میں صفت بھی پائی جاتی ہے اور اس کی ذات علیحدہ ہے۔ یہ دیگر موجودات میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پروردگار عالم کی جو تمام عیوب سے منزہ ہے، ایسا نہیں، وہاں پہ صفات عین ذات ہے۔ جو ذات ہے وہی اس ذات میں جو یہ صفات ہم اس کا ادراک کرتے اور شناخت اور معرفت حاصل کرتے ہیں صفات کی، کہ وہ ذات بالی تعالیٰ جس کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں، وہ ذات یعنی یہ اس کی ذات، یعنی یہ صفات ہے جس کو ہم شناخت، جس کے بارے میں ہم شناخت حاصل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ سلسلے گفتگو کو یہیں سے ہم آگے بڑھائیں گے، اور آج کے پروگرام میں ہم اپنی گفتگو کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا۔